مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں بات چل رہی تھی، جو اصلاً یہودی تھا اور منافقوں کا سردار تھا، اس نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بہت زیادہ سازشیں رچی اور پروپیگنڈے کیے۔ تو انہی میں سے ایک سازش اس کی یہ بھی تھی کہ کسی طرح سے خلافت کو کمزور کیا جائے، لہذا اس نے خلافت کو کمزور کرنے کی تمام تر کوششیں اور سازشیں رچیں۔ تو ابن سبا جب کوفے سے دمشق پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نہ گلی، اور شام سے نکل کر وہ مصر میں پہنچا۔ مصر سے ابن سبا نے اپنے بصرہ اور کوفے کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی، اور مقررہ مجوزہ نظام کے موافق مصر، کوفے اور بصرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایت مدینے والوں کے پاس پہم خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی بصرہ والوں کے پاس کوفے اور مصر سے خطوط پہنچے کہ یہاں کے گورنروں نے بڑے ظلم کر رکھے ہیں اور رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ اسی طرح بصرہ اور کوفے سے مصر والوں کے پاس اور بصرہ، مصر اور دمشق سے کوفے والوں کے پاس خطوط پہنچنے لگے، چونکہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ سے رعایا پر ظلم نہ ہوتا تھا، لہٰذا ہر جگہ کے آدمیوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے زیادہ اور تمام صوبوں پر ظلم و تشدد اور بے انصافی روا رکھی جا رہی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالمانہ طور پر اپنے عاملوں اور گورنروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھنے اور معزول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہر ایک صوبے اور ہر ایک علاقے سے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط پہنچ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی جانب اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں اور صحیح اطلاع دربار خلافت میں پہنچائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے، جو عبداللہ بن سعد گورنر مصر سے ناخوش تھے، اور ان لوگوں نے جو ابن سبا کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم نوا اور ہم خیال بنا لیا، اور ان کو مدینہ منورہ میں واپس جانے سے یہ کہہ کر روک لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدہ و دانستہ، یعنی جان بوجھ کر ظلم و ستم کو روا رکھتے ہیں، ان کی امداد و مصاحبت سے ہی پرہیز کرنا مناسب ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ یہاں کے عوام اور بعض شرفا بھی علانیہ زبان درازی اور طعن و تشنیع پر زبان کھولتے اور بغاوت کی علامات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابن سبا کو دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، باقی ہر جگہ وہ کامیابی کے ساتھ اوباش اور ہر قسم کے کمزور ایمان لوگوں کے خیالات کو خراب کرتا اور چھوٹی یا بڑی ایک جماعت بناتا اور اپنے رازدار و شریک لوگوں کو ایجنٹ بنا کر ہر مقام پر چھوڑتا گیا۔ دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں اس خیال کو پھیلایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے تھے اور وہ راستی پر تھے، یعنی حق پر تھے، کیونکہ بیت المال کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا مال بتا کر اس پر اپنا قبضہ کرنا اور اپنے زیر تصرف رکھنا چاہا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سارے مسلمان اس میں شریک ہیں اور انہی میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ ان کے بعد ابن سبا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت احتیاط و قابلیت کے ساتھ اپنے فاسد اور بدترین خیالات ان کی خدمت میں پیش کرنے شروع کیے۔ انہوں نے ابن سبا کی باتیں سن کر کہہ دیا کہ مجھ کو تو تم یہودی معلوم ہوتے ہو اور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو۔ وہاں جب اس کی دال نہ گلی تو وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے جب اس کے خیالات سنے اور اس کی باتوں سے اس کا اندازہ کیا تو اس کو پکڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے جا کر کہا کہ مجھ کو تو یہ شخص وہی معلوم ہوتا ہے جس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکایا اور آپ سے لڑایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دمشق سے نکلوا دیا اور وہ وہاں سے مصر کی طرف جا کر
اپنی سازشوں اور اپنے پروپیگنڈوں میں مصروف ہو گیا۔ تو یہ اس منافق کا حال تھا جو کہ اصلاً یہودی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو اس کے چیلے اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور طرح طرح کی خرافات اور بدعات میں ملوث رہتے ہیں، اور محرم کے موقع پر یعنی 10ویں محرم کو اور اسی طریقے سے اور دوسرے مواقع پر جو بہت سی نئی نئی رسمیں جن کو لوگ اپناتے ہیں اور بہت سی بدعات و خرافات جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کی اور اس کے ہی کارندوں کی اور چیلوں کی پھیلائی ہوئی تمام سازشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام امت کی اس سے حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔